Let's begin with discussing what we have covered in our last lecture. اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے سیلنگ پروسیس کی ڈسکشن کا آغاز کیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی سیلز پروسیس یا سیلنگ پروسیس 3 سیلز ماڈلز پر بیس کرتا ہے. سب سے پہلا سیلز ماڈل کہلاتا ہے اسٹیمولس رسپانس ماڈل، جہاں پر پروڈکٹس جو FMCG نیچر کی ہوتی ہیں کنزیومر مارکیٹس میں اور بزنس مارکیٹس میں جو سپلائرز یا روٹین کی پرچیزز ہوتی ہیں وہ اس ماڈل کے تھرو سیل کی جاتی ہیں. یہاں پہ کینڈ پریزنٹیشن کا استعمال کیا جاتا ہے. دوسرا ماڈل جس کی ہم نے بات کی تھی اسے ہم کہتے ہیں نیڈ سیٹسفیکشن ماڈل. نیڈ سیٹسفیکشن ماڈل میں بائر اور کسٹمر کے درمیان بہت ڈیٹیل سے ڈسکشنز ہوتی ہیں. سیلر بائر کی نیڈز کو ڈسکور کر کے انہیں پراپر سولوشن پرووائڈ کرتا ہے. ڈفرینٹ پروڈکٹس پریزنٹ کی جاتی ہیں جو کہ بائر کی نیڈز کو بہتر طریقے سے سیٹسفائی کر سکیں. ان بائر نیڈز کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے سیلز پرسن کو بہت بہتر قسم کی سیلنگ سکلز کی ضرورت پڑتی ہے، سپیریئر قسم کی سیلنگ سکلز کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ ماڈل وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر روپی ویلیو پروڈکٹس کی زیادہ ہو اور بائر کی نیڈز بھی ڈفرینٹ ہو. تھرڈ لیول کے اوپر پرابلم سولوشن ماڈل استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر بائر کی نیڈز بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہوتی ہیں، کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں، جس کا ڈیٹیلڈ انالیسز ریکوائرڈ ہوتا ہے. اور بہت سارے کیسز میں سیلنگ آرگنائزیشن کو بائنگ آرگنائزیشن کی نیڈز کی ان ڈیپتھ انالیسز کرنے کے لیے ان سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، اور بعض اوقات یہ سروسز پیڈ ہوتی ہیں. اس ماڈل کی مشابہت بنیادی طور پر نیڈ سیٹسفیکشن ماڈل سے ہے، لیکن یہاں پر زیادہ اسٹرانگر ریلیشن شپس کی ضرورت پڑتی ہے اور زیادہ ڈیٹیلڈ ان ڈیپتھ انالیسس کی ضرورت پڑتی ہے. ان 3 ماڈلز کو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم سیلنگ پروسیس کی بیسس پہ کور کر سکتے ہیں. تینوں ماڈلز کو ہم 3 سٹیجز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک پری انٹریکشن سٹیج ہے، دوسری انٹریکشن سٹیج ہے، اور تیسری پوسٹ انٹریکشن سٹیج ہے. ہم لاسٹ لیکچر میں پری انٹریکشن سٹیج کو ڈسکس کر رہے تھے. ہم نے یہ کہا تھا کہ پری انٹریکشن سٹیج میں 2 چیزوں کو کور کیا جاتا ہے. سب سے پہلے جو ہمارے پراسپیکٹو کسٹمرز ہوتے ہیں یا پراسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، انہیں لوکیٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد انہیں کوالیفائی کیا جاتا ہے. اس کے بعد پری کال پلاننگ کی جاتی ہے. 2 چیزیں، سب سے پہلے ہم کسٹمرز کو لوکیٹ کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پری کال پلاننگ کرتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ سٹیج جو کہ انٹریکشن سٹیج ہے، یہاں پر ہم کسٹمرز کی نیڈ ڈسکوری پہ فوکس کرتے ہیں. یہ سٹیج شروع ہوتی ہے انٹروڈکشن یا ریلیٹنگ سے. اس کے بعد نیڈ ڈسکوری کی جاتی ہے. نیڈ ڈسکوری کے بعد پروڈکٹ پریزنٹیشن دی جاتی ہے. پروڈکٹ پریزنٹیشن کے بعد ہم آبجیکشنز کو ہینڈل کرتے ہیں، کسٹمر کے کنسرنز کو ہینڈل کرتے ہیں، اپنی پروڈکٹ کے فیچرز کو سیل کرتے ہیں جسے ہم ایڈوکیٹنگ بھی کہتے ہیں، اور پھر ہم سیلز کال کو کلوز کرتے ہیں جسے ہم کلوزنگ کہتے ہیں. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جس وقت ایک سیلز پرسن کسی کسٹمر کو اپروچ کرتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ پہلی ہی سیلز کال میں ڈیل فائنلائز ہو جائے. دوبارہ سے آپ کو وزٹ کرنا پڑتا ہے، کئی مرتبہ وزٹ کرنا پڑتا ہے. اس لیے جو تھرڈ سٹیج ہے اسے ہم کہتے ہیں پوسٹ انٹریکشن، یعنی کہ فرسٹ انٹریکشن کے بعد جو بعد میں ملٹیپل انٹریکشنز ہوں گی چاہے سیل ہو یا نہ ہو، اسے ہم کہیں گے پوسٹ انٹریکشن فیز. اس پوسٹ انٹریکشن فیز میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کسٹمر کو سروس کیسے کیا جائے، فالو اپ کیسے کیا جائے. اگر سیلز نہیں ہوئی تو ہم اس وقت تک فالو اپ کریں گے جب تک کہ ہم سیلز کر نہ لیں، اور اگر سیلز ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہم سروس کا پارٹ پلے کریں گے. تو آج ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں پہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں اپنے لیکچر کو کلوز کیا تھا. ہم بات کر رہے تھے سیلز پلاننگ کی، پری کال پلاننگ کی. پری کال پلاننگ جس کو سیلز پلاننگ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ کسٹمر کو وزٹ کرنے سے پہلے
ہم کیا پلان کرتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پری کال پلاننگ میں ہم 4 چیزیں کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنی کال کے آبجیکٹیوز کو سیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے پراسپیکٹ کے بارے میں انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پراسپیکٹ کے بارے میں ہمیں کیا معلوم ہے، اور جو ہمیں معلوم ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا انفارمیشن چاہیے، یہ تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں. اور چوتھی چیز جو ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسٹمر سے ہم کیا بات کریں گے. جو ہماری سیلز کال ہوگی اس میں کن کن فیکٹرز کو ہم کنسیڈر کریں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسٹمر ہم سے کس کس قسم کے کوسچنز کر سکتا ہے. کسٹمر کے بارے میں ہمیں کیا انفارمیشن معلوم ہونی چاہیے. کیا ہمیں کسٹمر کے بارے میں معلوم ہو تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے کسٹمر کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اس میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. اس میں سے چند چیزیں جو زیادہ اہم ہیں ان کو ہم ریویو کرتے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ کسٹمر کے بزنس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسٹمر کا بزنس کیا ہے، کسٹمر کس انڈسٹری میں ہے، کسٹمر کا سائز کیا ہے، اس کے پاس کتنے امپلائیز ہیں، اس کا آپریشن کتنا بڑا ہے، اس کا سیلز ٹرن اوور کتنا ہے، کیا کیا پروڈکٹس وہ سیل کرتا ہے. اس بنیاد پہ ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہماری کون سی پروڈکٹس اس کے لیے زیادہ سوٹیبل ہو سکتی ہیں. ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹمر کا کمپیٹیٹر کون ہے، کون کون سی کمپنیز کے ساتھ اس کا کمپٹیشن ہے، اور وہ ہم سے کوئی پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں، ہماری کوئی پروڈکٹس کمپٹیشن استعمال کر رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ کسٹمر ہم سے پہلے کوئی پروڈکٹ بائی کر رہا ہے، ہم سے کوئی پہلے اس کا کوئی ریلیشن شپ ہے ان ٹرمز آف بزنس. یہ امپورٹنٹ انفارمیشنز ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کسٹمر کے بارے میں. جتنی زیادہ ہمیں کسٹمر کے بارے میں ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہوگی، اس کے پروسیسز کے بارے میں، اس کے آپریشنز کے بارے میں، اس کی سیلز پالیسیز کے بارے میں، اس کے کی پرسنل جو اس کے کی پرسنل ہیں ان کے بارے میں، اتنا ہی ہم زیادہ بہتر طریقے سے کسٹمر کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اس کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ میں جب کسٹمر آپ سے پرچیزنگ کرتا ہے تو 3 چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں: کسٹمر کی نیڈ، اتھارٹی ٹو بائی اینڈ ایبلٹی ٹو پے. اور یہی وہ 3 فیکٹر ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم کوالیفائی کرتے ہیں کہ کیا یہ کسٹمر ہمارا پراسپیکٹیو کسٹمر ہے یا نہیں، کیا ہمیں یہاں پہ سیلز میں سکسیس مل سکتی ہے یا نہیں. تو یہ وہ چند بنیادی کوسچنز ہیں جن کا آنسر ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اس لیے پری کال پلاننگ میں پراسپیکٹ کے بارے میں یہ ساری انفارمیشن حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. اب یہ انفارمیشن ہمیں کہاں سے ملتی ہے، کہاں سے ہمیں یہ انفارمیشن مل سکتی ہے؟ تو اس کا بنیادی جواب یہ ہے کہ سب سے اہم یہ چیز ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں انفارمیشن کیا ریکوائرڈ ہے. جب ہم یہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر لیں تو پھر انفارمیشن بہت سارے سورسز سے حاصل کی جا سکتی ہے. اور جو بہت کامنلی یوزڈ سورسز آف انفارمیشن ہیں ان میں کمپنی کے انٹرنل ریکارڈز آ جاتے ہیں، جو اس کمپنی کے امپلائیز ہیں وہ آ جاتے ہیں، جو اس کمپنی کے آگے کسٹمرز ہیں وہ آ جاتے ہیں، ریٹن پبلیکیشن سے پتہ لگ جاتا ہے. آج کل بہت ساری انفارمیشن ہمیں انٹرنیٹ سے مل جاتی ہے. یہ انفارمیشن سورسز اویلیبل ہیں. صرف بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا انفارمیشن ڈھونڈنی ہے، اور پھر وہ انفارمیشن بآسانی مختلف سورسز سے تھوڑی سی محنت کر کے حاصل کی جا سکتی ہے. اس کے بعد جو تیسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کسٹمر سے ہم کیا بات کریں گے یا کسٹمر ہم سے کیا سوالات کر سکتا ہے. تو ہمیں پہلے سے کسٹمر سے ایکچولی انٹریکٹ کرنے سے پہلے یہ اپنے ذہن میں کچھ سوالات ابھارنے ہیں کہ کسٹمر ہم سے کیا کچھ پوچھ سکتا ہے. مثال کے طور پہ کسٹمر ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ جی آپ کی کمپنی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے،
آپ کی کمپنی کی ہسٹری کیا ہے، آپ کے اور کون کون سے کسٹمرز ہیں، آپ کون سی پروڈکٹ میں اسپیشلائز کرتے ہیں، کون سی پروڈکٹ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ ڈیوریبل ہے، جو پروڈکٹ آپ ہمیں ریکمینڈ کر رہے ہیں اس کی پرائس کیا ہے، آپ کی آفٹر سیل سروسز کیسی ہیں، جو آپ کے ایگزسٹنگ کسٹمرز ہیں ان کی لسٹ کیا ہے، کیا یہ کسٹمرز آپ سے سیٹسفائیڈ ہیں، اگر سیٹسفائیڈ ہیں تو اس کا کیا پروف ہے، کیا ایویڈنس ہے. تو یہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے کوسچنز کسٹمرز آپ سے پوچھ سکتے ہیں. تو ان کی پریپریشن کرنا بہت ضروری ہے، جس کو ہم ریہرسل کہہ سکتے ہیں. رول پلئنگ کے تھرو ہی ہم کر سکتے ہیں. ہم آپس میں پریکٹس کر سکتے ہیں. ایک کسٹمر بن سکتا ہے اور ایک سیلر بن سکتا ہے. سیلس پرسن اس کسٹمر کو پروڈکٹ پرپوز کر سکتا ہے، سیل کر سکتا ہے، اور ہم پریکٹس کر سکتے ہیں. جو ہماری پروڈکٹس کی اسٹرینتھس ہیں، جو ہماری پروڈکٹس کے فیچرز ہیں، جو ہماری پروڈکٹس کی اسپیسیفیکیشنز ہیں، ان کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. جو کامن کوسچنز کسٹمرز پوچھ سکتے ہیں، آبجیکشنز پوچھ سکتے ہیں، ان کے آنسرز ہم پہلے سے پریپیئر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کسٹمرز کے جو آبجیکشنز ہو سکتے ہیں کہ جی آپ کی پروڈکٹ کی لائف کتنی ہے، آپ کی پروڈکٹ کی میں کوئی وارنٹی یا کوئی گارنٹی ہے، اس کا جو بھی جواب ہمارے پاس موجود ہے، جو ہماری کمپنی پالیسی کہتی ہے، ہم اس کو جان سکتے ہیں. اگر کسٹمر کی کوئی آبجیکشن ہے، اس کا اعتراض ہے، تو اس کا سب سے بہتر جواب کیا ہو سکتا ہے، یہ ہم پہلے سے پریپیئر کر سکتے ہیں. اور عموماً جو پروڈکٹس ہم سیل کر رہے ہوتے ہیں ان کی ایک ہسٹری ہوتی ہے. ہمیں ان پروڈکٹس کی ہسٹری کو بھی معلوم کرنا چاہیے کہ اگر کسٹمر کوئی ایسا سوال پوچھے جو کہ ڈیفیکلٹ ہو تو ہمیں اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے ہم اس کا جواب دے سکیں کہ ایسی سچویشنز میں اس کا کیا سولوشن ہوتا ہے، یا کسٹمرز ایسی سچویشن میں کیا کرتے ہیں، یا اس طرح کی اگر پرابلم آئے تو ہماری کمپنی اس کو کس طریقے سے ریزالو کرتی ہے. تو جتنے بہتر طریقے سے ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں گے اتنا ہی ہمارے لیے سیلز کرنا آسان ہوگا، کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا آسان ہوگا. یاد رہے کہ ہمارا آبجیکٹو کسٹمر کی سیٹسفیکشن ہے. کسٹمر کی سیٹسفیکشن بیسیکلی ہم صرف اسی وقت کر سکتے ہیں جس وقت ہم کسٹمر کی نیڈ کو بھی بہتر طریقے سے سمجھتے ہوں اور ہمیں اپنی پروڈکٹ کی اسٹرینتھس کا اور اس کی ویکنیسز کا بھی اچھی طرح سے اندازہ ہو. صرف اسی صورت میں ہم کسٹمرز کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. تو یہ پہلی اسٹیج ہے، پری انٹریکشن اسٹیج، جس میں ہم نے بنیادی طور پر دو چیزوں کو ڈسکس کیا. ہم نے یہ کہا کہ سب سے پہلے کسٹمرز کو لوکیٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے، ان کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم سب سے پہلے کسٹمرز کی پروفائلنگ کرتے ہیں، جو ہمیں ہمارے مارکیٹنگ پلان سے گائیڈ لائن ملتی ہے کہ ہماری ٹارگٹ مارکیٹ کون سی ہے. اس کی بیسس کے اوپر ہم کسٹمرز کی لسٹ جنریٹ کرتے ہیں، اور اس لسٹ کو ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈائریکٹ انکوائریز کے تھرو جنریٹ کیا جا سکتا ہے، ریفرلز کے تھرو جنریٹ کیا جا سکتا ہے، ڈائریکٹریز کے تھرو جنریٹ کیا جا سکتا ہے. فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس کے کیس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں، یہ ریٹیلرز اور ہول سیلرز اور ڈیلرز ان کی لسٹنگ کرتی ہیں. ریسرچ کمپنیز، آڈٹ کمپنیز ان کی لسٹ بناتی ہیں. انٹرنل ریکارڈ سے بھی ان لسٹ کو جنریٹ کیا جا سکتا ہے، جس کو شاپ لسٹنگ جنرلی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ریفرلز ہیں. ریفرلز کے تھرو ہم ریفرنسز کے تھرو اپنے کانٹیکٹس کے تھرو، اپنے فرینڈس کے کانٹیکٹس کے تھرو، کسٹمرز جو ہمارے ایگزسٹنگ کسٹمرز ہیں ان کے ریفرنسز کے تھرو ہم لسٹ کو جنریٹ کر سکتے ہیں. اور فائنلی ہم نے یہ کہا تھا کہ کولڈ کنویسنگ کے تھرو ہم لسٹ کو جنریٹ کر سکتے ہیں. ہم جا سکتے ہیں، کسٹمرز کو وزٹ کر سکتے ہیں، اور ان سے ڈسکشن کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ کسٹمرز ہمارے لیے سوٹیبل کسٹمرز ہیں یا نہیں. اور فائنلی ہم نے یہ کہا تھا کہ کسٹمرز کو کوالیفائی کریں گے. وہاں پہ ہم ان تین چیزوں کو دیکھیں گے: نیڈ، اتھارٹی ٹو بائی اینڈ ایبلٹی ٹو پے. یہاں پہ ہم نے بائنگ ہاؤس یا بائنگ سینٹر کی بات کی تھی کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں بائنگ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے آگے چل کے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی پری کال پلاننگ کی، کہ جب ہم نے کسٹمرز کو لوکیٹ کر لیا، آئیڈینٹیفائی کر لیا، کوالیفائی کر دیا، تو اب ہمیں پری سیلز پلاننگ کرنی ہے. پری سیلز پلاننگ میں ہمیں اپنے آبجیکٹیوز کو سیٹ کرنا ہے،
کال کے آبجیکٹیوز کو کہ اس کال کا آبجیکٹیو کیا ہے، سیلز کو کال کرنا ہے، ریفرنسز لینا ہے، ریفرلز جنریٹ کرنا ہے، یا کسی کی ڈیسیژن میکر سے اپوائنٹمنٹ لینا ہے، یا پروڈکٹ کی ڈیمونسٹریشن دینا ہے، یا ان ڈیپتھ پریزنٹیشن کرنا ہے. کیا آبجیکٹیو لے کے ہم جا رہے ہیں، ہمارے ذہن میں کیا آبجیکٹیو ہے. سیکنڈ، ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پراسپیکٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں کیا کچھ جاننا چاہیے. اور تھرڈ لیول پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کسٹمر کی کنسرنز کو، اس کے کوشچنز کو سوچ کے کہ وہ کیا پوچھ سکتا ہے اس کی پریپریشن کرنی چاہیے. اینٹیسپیٹ کرنا ہے ہمیں کہ بائر کے کنسرنز کیا ہیں. تو یہاں پہ ہماری پری انٹریکشن سٹیج کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ سٹیج ہے وہ ہے انٹریکشن کی سٹیج. اچھی پری کال پلاننگ کے نتیجے میں ہم انٹریکشن کی سٹیج کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. اور سیلنگ پروسیس میں جو سب سے زیادہ اہم رول ہے وہ انٹریکشن سٹیج کا ہے. کیونکہ کیا ہم اپنی پروڈکٹ کو سیل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے وہ انٹریکشن سٹیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انٹریکشن سٹیج میں ہم کیا کرتے ہیں. جیسے کہ پہلے ڈسکس ہوا کہ انٹریکشن فیز کے جو سب پروسیسز ہیں ان میں سب سے پہلے انٹروڈکشن یا ریلیٹنگ آ جاتا ہے. یعنی کہ اوپننگ کیسے ہوگی، اپروچ کیسے ہوگی، ہم کیسے اپروچ کریں گے، ہم اپنی سیلز کال کو اوپن کیسے کریں گے، کیا بات کریں گے شروع میں، بگننگ میں جب ہم کسٹمر سے فیس ٹو فیس انٹریکشن ہماری شروع ہوگی تو وہاں پر کیا ہوگا. اور اس کے بعد ہم جب کسٹمر سے بات چیت شروع کریں گے تو ہمارا فوکس ہوگا کسٹمر کی پرابلم کو سمجھنا، اس کی نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کسٹمر کی بنیادی طور پہ سب سے زیادہ اہم ضرورت کیا ہے جس کو ہم نے سب سے پہلے ہینڈل کرنا ہے. دوسرے لیول پر اس کی کیا ضرورت ہے، ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہے. تیسرے لیول پہ، چوتھے لیول. تو جتنی بھی کسٹمر کی ضروریات ہیں ان کو ہمیں سمجھنا ہے. نیڈ ڈسکوری کرنی ہے، ہم نے نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اسیسمنٹ کرنی ہے نیڈ کی. جب ہم نے یہ بھی کر لیا تو اس کے بعد ہمیں اپنی پروڈکٹ کو پریزنٹ کرنا ہے. جو سولوشن ہم لے کر آئے ہیں کسٹمر کے لیے ہمیں اس کو پریزنٹ کرنا ہے. سولوشن کی پریزنٹیشن جب ہم کسٹمر کو کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کسٹمر یا تو اس کو ایکسپٹ کر لے گا یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. اور اگر ایکسپٹ نہیں کرے گا تو اس کے کچھ آبجیکشنز ہوں گے، اس کے کچھ کنسرنز ہوں گے، اس کے کچھ اعتراضات ہوں گے، یا کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. تو یہ جو پروسیس ہے کسٹمر کی نیڈ کو سمجھنا، اس نیڈ کو سمجھنے کے بعد اس کو پروڈکٹ یا سولوشن پریزنٹ کرنا، اور سولوشن کی پریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ اس کے کوسچنز کو سننا، اس کی پرابلم کو سمجھنا، اس کے جو اعتراضات ہیں ان کے مناسب جوابات اس کو اس طریقے سے دینا کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. اس کو ہم کہتے ہیں ہینڈلنگ آبجیکشنز یا ایڈوکیٹنگ اور سیٹسفائنگ دا کسٹمر. بیسیکلی کسٹمر کی نیڈ کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا، اس کے بعد اس کو ایک سولوشن پرپوز کیا، اور سولوشن پرپوز کرنے کے بعد جب کسٹمر نے آپ سے کوسچنز پوچھے تو آپ نے اس کو سیٹسفائی کیا. اب یہ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ کوئی سیکوینشل پروسیس ہے کہ پہلے آپ نیڈ کو سمجھیں گے، اس کے بعد آپ سولوشن پریزنٹ کریں گے، پھر آپ آبجیکشنز کو ہینڈل کریں گے. یہ بالکل سیکوینشل پروسیس نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں سائملٹینیس ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ سیلز پرسن کا کام ہوتا ہے کہ اس نے اپنا فوکس کہاں پہ رکھنا ہے. سب سے پہلا فوکس کسٹمر کا ہے کہ اس نے اس کی نیڈ کو سمجھنا ہے، ضرورت کو سمجھنا ہے. ابھی وہ نیڈ کو سمجھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسٹمر کوسچنز پوچھنے شروع کر دے، تو کوسچنز کا آنسر کرنا ہے، لیکن ابھی آپ کی جو نیڈ کی اسیسمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوئی، تو آپ نے نیڈ کی اسیسمنٹ کو کنٹینیو کرنا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کنسرن بھی ہے کہ ٹائم، کسٹمر کے پاس ٹائم اور سیلس پرسن کے پاس ٹائم، اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کتنا ٹائم کسٹمر دے سکتا ہے اور کتنا ٹائم سیلس پرسن دے سکتا ہے، اور اس ٹائم میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ کسٹمر کی نیڈ کیا ہے اور پھر اسی ٹائم میں ہم کسٹمر کو سولوشن دے سکیں. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمر کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور اس ٹائم کی وجہ سے، کم ٹائم ہونے کی وجہ سے ہم سیلز کال کو ہمیں ختم کرنا پڑتا ہے، ہم اس کے ساتھ کنٹینیو نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں سیلز کو کلوز کرنا پڑتا ہے. لیکن آگے ہم کیسے کنٹینیو کریں گے، نیکسٹ ٹائم ہم کسٹمر کو کیسے ملیں گے اور اپنی سیلز کال کو کنٹینیو کریں گے، اس کے لیے ہمیں آگے کے لیے کوئی ٹائم سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ دوبارہ ہم کم ملیں گے. اور اگر اس ٹائم میں ہم اپنی سیلز کال کو کمپلیٹ کر سکیں تو پھر ہمیں آرڈر کے لیے ریکویسٹ کرنی ہے کہ جی سیلز کال کے نتیجے میں آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئیں، آپ کا پرابلم بھی حل ہو گیا، اور اس پرابلم کے حل ہونے کے نتیجے میں ہم نے آپ کو ایک پروڈکٹ بھی آفر کر دیا، اب آپ ہمیں اس کا آرڈر دیں. اب یہ آرڈر کیسے مانگا جائے، اس سیلز کال کو کیسے کلوز کیا جائے، اس کو ہم کلوزنگ کہتے ہیں. اور اگر آرڈر نہ بھی ملے تو نیکسٹ ٹائم ہم کب ملیں گے، اپنی ڈسکشن کو کہاں سے شروع کریں گے، اس کو بھی کلوزنگ کہتے ہیں. تو انٹریکشن فیز یہاں پر ہمارا کمپلیٹ ہوگا.